بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے یہ آخری 4-5 دن ہیں، اس میں آخری فرض کا بیان آج سے شروع ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں 2 آیتیں پیش کی جائیں گی، ایک سورہ حج کی جس کا ترجمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لوگوں میں حج کے فرض ہونے کا اعلان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خطاب ہے۔ اس اعلان سے لوگ تمہارے پاس، اس بیت اللہ کے پاس چلے آئیں گے، پاؤں چل کر کے بھی اور ایسی اونٹنیوں پر سوار ہو کر بھی دور دراز راستوں سے چل کر آئی ہوں گی۔ سفر کی وجہ سے وہ اونٹنیاں دبلی ہو گئی ہوں گی تاکہ یہ آنے والے اپنے دینی منافع کو حاصل کریں۔ دوسری آیت دوسرے پارے سورہ بقرہ میں ہے، فرماتے ہیں حج کا زمانہ چند مہینے ہیں۔ شوال 1 سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ کے بیچ میں ختم ہوتا ہے، جو مشہور اور معلوم ہے۔ 1 شوال سے 12-13 ذی الحجہ تک جو شخص ان دنوں میں اپنے اوپر حج مقرر کر لے، حج کا احرام باندھ لے، تو پھر نہ کوئی بے حیائی کی بات جائز ہے، نہ حکم عدولی درست ہے کہ اللہ کا حکم توڑ دے، نہ کسی قسم کا جھگڑا اس کے لیے زیبہ ہے، بلکہ حاجی کو چاہیے ہر وقت نیک کام میں لگا رہے، اور جو نیک کام تم کرو گے اللہ اس کو جانتے ہیں، اور اللہ کو ہر شخص کی ہر بات کا ہر وقت علم رہتا ہے۔ اللہ پاک کو ہر شخص کی ہر بات کا ہر وقت علم رہتا ہے اور اس کے موافق اس کو جزا یا سزا دیتے ہیں، اس لیے نیکیوں کا بدلہ بھی دیں گے جو ان مبارک اوقات میں کی جائے گی۔ احادیث مبارک میں حدیث نمبر 1 میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اللہ کے لیے حج کرے اس طرح کہ اس میں کوئی بے حیائی نہ ہو، نہ اللہ کا حکم توڑنا ہو، وہ حج سے واپس جب آتا ہے تو ایسا ہوتا ہے جیسے اسی دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، یعنی گناہوں سے اللہ پاک اس کو بالکل پاک و صاف کر دیتے ہیں۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ ابن کریز رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ غزوہ بدر کا دن تو مستثنا ہے، اس کو چھوڑ کر کوئی دن عرفات کے دن کے علاوہ ایسا نہیں جس میں شیطان بہت ذلیل ہو رہا ہو، بہت حقیر ہو رہا ہو، بہت زیادہ غصے میں بھر رہا ہو۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے کہ 9 ذی الحجہ کے دن اللہ کی رحمتوں کا کثرت سے نزول ہونا، بندوں کے بڑے سے بڑے گناہ اللہ جل جلالہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ حج کے آثار میں سے ایک اثر ہے۔ اسی طرح عمرے والا یا حج کرنے والا، چونکہ اس کا احرام شروع ہوتا ہے تلبیہ سے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب عمرے والا اور حج والا لبیک کہتا ہے، اس کے ساتھ دائیں اور بائیں جو پتھر ہوں، درخت ہوں، ڈھیلے ہوں، وہ بھی لبیک کہتے ہیں، اور اسی طرح یہ سلسلہ زمین کے انتہا تک چلا جاتا ہے، اور اللہ پاک اس پڑھنے والے کو اس کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، حاجی کی سفارش 400 گھرانوں میں مقبول ہوتی ہے۔ حاجی کی سفارش 400 گھرانوں میں مقبول ہوتی ہے، یا 400 آدمیوں کے بارے میں مقبول ہوتی ہے۔ اور یہ والی بات فرمائی کہ حاجی اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ پیدائش کے دن تھا۔ جناب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی حاجی سے ملاقات ہو تو اس کو سلام کرو، اس سے مصافحہ کرو، اس سے پہلے کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو اس سے اپنے دعائیں مغفرت کی درخواست کرو کہ آپ میرے لیے بخشش کی دعا کریں، اس لیے کہ یہ حاجی گناہوں سے پاک ہو کر کے آیا ہے۔ ایک حدیث مبارک میں آیا ہے کہ مجاہد اور حاجی یہ اللہ کی جماعت ہے، جو مانگتے ہیں وہ ان کو ملتا ہے، جو دعا کرتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے۔ آپ کا فرمان ہے، آپ کی یہ دعا آئی ہے کہ یا اللہ تو حاجی کی بھی مغفرت کر، اور جس کی مغفرت کی حاجی دعا کرے اس کی بھی مغفرت کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ دعا کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ بات نقل کی گئی ہے، حاجی کی بھی اللہ کے ہاں مغفرت ہے، اور حاجی 20 ربیع الاول تک جس کے لیے دعائیں مغفرت کرے گا اللہ اس کی مغفرت کریں گے۔ اس لیے بزرگوں کا معمول تھا کہ وہ حاجیوں کے ساتھ چلتے تھے اور حاجیوں کا استقبال بھی کرتے تھے اور دعا کی درخواست بھی کرتے تھے۔ ہمارے گاؤں دیہات میں اس وقت یہ معمول ہے، ابھی نہیں ہے ہمارے ہاں، ابھی تو پتہ بھی نہیں چلتا، بندہ حج کر چلا بھی جاتا ہے آ بھی جاتا ہے، بھئی کہاں سے آئے کہہ رہے حج کر کے آئے ہوں۔ پہلے پتہ چلتا تھا، لوگ جاتے تھے ایئرپورٹ جاتے تھے اور رخصت کرتے تھے، دعاؤں کی درخواست کرتے تھے، واپس جب آتا تھا تو اس کے چہرے کی رنگت ہی الگ ہوتی تھی حاجی کی۔ تو یہ یعنی مطلب حاجی کو رخصت کرنا، حاجی سے دعا کی درخواست کرنا چونکہ بہت بڑا عمل ہے، چھوٹا عمل نہیں ہے۔ اور حج کے اندر خرچے کا جو حکم ہے، حج میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کی طرح ہے۔ 1 روپیہ کا بدلہ 700 کے برابر آتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارک میں یہ ہے کہ 1 درہم 4 کروڑ درہم کے برابر ہے۔ کوئی آدمی اللہ کے راستے میں حاجی جب وہاں خرچ کرتا ہے تو 1 روپے کے بدلے 4 کروڑ روپے کے خرچ کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی مسلمان وہاں جا کر کے بخل اور کنجوسی کا کیا خیال کرے تو اس میں کس قدر خسارے کی بات ہے۔ اسی طرح حدیث مبارک بہت عجیب حدیث ہے، توجہ سے سنیے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد نقل کرتے ہیں کہ حاجی کبھی بھی فقیر نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حج اور عمرے کی کثرت فقیری کو روکتی ہے۔ آپ کا فرمان ہے لگاتار حج عمرہ کرنا یہ برے خاتمے سے حفاظت کا سبب ہے اور فقیری کو بھی دور کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حج کرو غنی بنو گے، سفر کرو صحت یاب بنو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لگاتار حج عمرہ کرنا فقیری اور گناہوں کو ایسا دور کرتا ہے جیسے آگ کی بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کرتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل اللہ نے چاہا حج نہ کرنے کے بارے میں جو وعیدیں ہیں اس کو بیان کریں گے، پرسوں مکہ مکرمہ کے فضائل، اور پھر اس کے بعد جمعرات والے دن مدینہ منورہ کے اور حضور کے روزے کے فضائل بیان کریں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری مغفرت فرما، عافیت کا معاملہ فرما، کسی کا محتاج نہ بنا، اپنے در کا محتاج بنا۔ اللہ پاک ہمیں اپنے حرمین شریفین کی سچی محبت عطا فرما، مکہ مکرمہ کی بار بار حاضری کی توفیق عطا فرما، مدینہ منورہ کی حاضری کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک حرمین کی محبت ہمارے دلوں میں راسخ فرما، اور اے اللہ وہاں پہنچنے کے اور وہاں عمل کے یا اللہ اسباب مہیا فرما، اور ہمیں بار بار اپنے ان پاک دروں کی زیارت اور وہاں کی حاضری
عزت اور عافیت کے ساتھ نصیب فرما، ہر لائن کی محتاجی ہماری ختم فرما، اور خیر اور برکت کا معاملہ فرما، ہم سب کی دعائیں قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔